اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ جزاک جائیں گے، کیا کہتے ہیں؟ مدینے سے بلاوا آئے گا تو مدینے، اور عورتیں بھی کہتی ہیں کہ مدینے سے بلاوا آئے گا تو مدینے جائیں گی۔ میں کہتا ہوں کچہری سے بلاوے آ رہے ہیں، خوب پلاٹ لکھے جا رہے ہیں، مدینے سے بلاوا نہیں آ رہے ہیں؟ اور تو پوچھو تو صحیح، آپ کو سنار کے دکان سے بلاوے آتے ہیں، مدینے سے بلاوا نہیں آتے؟ ایک مولانا تقریر کر رہے تھے کہ مجھے ایک جگہ عمرے کا ٹکٹ مل گیا بھائی، تو میں نے اس سے کہا یار تیرا دماغ خراب ہے، ابھی تجھ پہ حج تو فرض ہو چکا ہے اور تو عمرے کے ٹکٹ کی بھیک مانگ رہا ہے۔ ایک شاعر پڑھا تھا، میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا دل میں سینہ، دوا وہیں ملے گی مجھے لے چلو مدینہ۔ میں نے کہا یار تجھے جھوٹ بولنے کے لیے مائک ہی ملتا ہے، یہ کیا ہوا؟ میں نے کہا اگر تیرا دل تڑپتا نا تو تو 10 لاکھ کی کار لیے پھرتا ہے نا، یہ کار نہ خریدتا، پہلے یہ خلا خرچ کر کے مدینہ چلا جائے۔ عشق میں بھی ڈنڈی مارتے ہو، جھوٹ بولتے ہو بھائی۔ حج کریں گے میرے بچوں کی شادی ہو جائے، اور تم مر جاؤ گے تو بچوں کی شادی نہیں ہوگی؟ تم شادی کرنے والے ہو، تم پالنے والے ہو کیا؟ ذرا غور تو کریں رہا ہو۔ اور جو کچھ مدینے میں جاتے ہیں مکے، ایک تو قسمت سے گئے مگر جانے سے پہلے باادب تھے، جاتے ہی بے ادب ہو گئے۔ کعبے کی تصویر کھینچ کے ڈال دی۔ حضور نے فرمایا جب تک حرم، کعبے کو لوگوں نے سیلفی پوائنٹ بنا دیا۔ آج کل سب سے زیادہ سیلفیاں مکے میں جو کھینچتی ہیں وہ کعبے کے اندر کھینچتی ہیں۔ حضور نے فرمایا جب تک میری امت حرم کا احترام کرے گی دنیا میں عزت کے ساتھ رہے گی، اور جب حرم کی وہ بے ادبی کرے گی تو ذلیل ہو جائے گی۔ آج کعبے میں تصویر، مجھے بتاؤ، میں آپ سے پوچھتا ہوں، کعبہ فوٹو کھینچنے کی جگہ ہے یا اپنے گناہوں پر رونے کی جگہ ہے؟ پوری زندگی کہتا تھا کہ میرا کعبہ شریف کی طرف کو، کعبہ شریف کی طرف کو، آج سامنے کعبہ ہے تو تصویریں کھینچتا ہے۔ تجھے شرم نہیں آئی تصویریں کھینچتے ہوئے؟ اور آج تک تم نے کعبے کا احترام کیا تھا، اب پیٹھ کے پیچھے تیرا کعبہ ہے اور سامنے تیرا موبائل ہے، تم نے سیلفی ڈال دی۔ غوث اعظم مکے میں چل رہے ہیں، غوث اعظم مکے کی زمین پہ چلتے چلتے وہاں کی کنکری کو اٹھاتے ہیں اور چوم لیتے ہیں۔ مریدوں نے پوچھا حضور یہ کنکری کیوں چومی آپ نے مکے کی؟ فرمانے لگے تم کو پتہ ہے میرے نانا 53 سال مکے کی زمین پہ چلے ہیں، کیا پتا کون سی کنکر پہ میرے نانا کا پاؤں لگ گیا ہو، ان کی نسبت حاصل ہو گئی۔ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا خلے سر کا موقع ہے، وہ جانے والے۔ مدینے میں بے باکیاں، مدینے میں تصویر کھینچنا۔ حضرت مجد الفسانی کبھی مدینے نہیں گئے، کبھی نہیں گئے۔ پوچھا کیوں نہیں جاتے مدینے، حج کیوں نہیں کرتے آپ؟ مجد الفسانی شیخ سرندی فرماتے ہیں اس وجہ سے نہیں جاتا ہوں کہ مجھے مدینے جاتے میں، مکے جاتے میں شرم محسوس ہوتی ہے، کس منہ سے جاؤں گا حضور کی بارگاہ میں۔ ڈاکٹر اقبال کبھی مدینے نہیں گیا، ساتوں بر اعظم گھومے اس نے۔ پوچھا کہ آپ مدینے کیوں نہیں گئے؟ کہنے لگے حضور کو میرا منہ دکھانے کے لائق نہیں ہوں میں، مگر جب میرا امام گیا تو جا کے کہتا ہے تجھ سے چھپاؤں منہ تو کروں کس کے سامنے؟ کیا اور بھی کسی سے توقع نظر کی ہے؟ مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ، بلد ہو کبھی شان کریموں کے گھر کی ہے، سرکار ہم گواہوں میں طرز ادب کہاں، ہم کو تو بس تمیز یہی بھیک بھر کی ہے، لب وہاں کے بند ہے پھیلی ہے جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک گرے پاک کر کی ہے، مانگیں گے مانگے جائیں گے نہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، آسی بھی ہے چہیتے یہ طیبہ ہے زاہد و مکہ نہیں جت کے جان جہاں خیر و شر کی ہے، اللہ اکبر طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤں اور کہ من سیدھی سڑک یہ شہر شباب نظر کی ہے۔ اعلیٰ حضرت مدینے میں گئے مگر جا کے مدینے میں روئے نہیں، وہ یوں ہی میرا امام عشق و محبت کا امام نہیں ہے، اس نے عشق کر کے دکھایا ہے۔ لوگ اعلیٰ حضرت کی وہی مخالفت کرتے ہیں جو جانتے نہیں اعلیٰ حضرت کو، جو میری طرح جان لیتے ہیں وہ کبھی مخالفت نہیں کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت مدینے گئے، مدینے جانے کے بعد اعلیٰ حضرت نے جو ہے نا روئے نہیں، کسی نے تو دیکھا آپ فرمانے لگے میں زور سے مدینے میں روتا نہیں ہوں، کہا کیوں؟ کہنے لگے خوف ہے سما خراشی سگے طیبہ کا، ورنہ کہ یاد نہیں نالو خدا ہم کو، فرماتے مجھے ڈر ہے کہ میرے رونے سے مدینے کے کتوں کے کان کو تکلیف نہ ہو جائے، اس وجہ سے میں زور سے نہیں روتا ہوں۔
आला हज़रत मदीने गली में गुजर रहे, कुत्ता सामने से आ गया। कुत्ता कहने लगा, कुछ भीख मांगने लगा। मेरे वालिद कहते थे कुत्ता जो है ना वो बगैर झोली का फकीर होता है, उसे कुछ दिया कर। मैं सही बताऊं, हजारों लोगों की जो दावतें करते हैं ना, सही बता रहा हूँ, हजारों लोगों की दावतें करते हैं ना, उनको इतना सवाब नहीं मिलेगा कि जितना वो जो कुत्ते हैं जिनके घर में कोई, जिनका पास न कोई घर है न कोई खाने को है, कभी उन्हें खिला के देखो। खुदा की कसम, बुल्ले शाह कहते हैं इंसान से और कुत्ते की नीयत का क्या मुकाबला। कहते हैं कुत्ता एक रोटी खा के मालिक पहचान जाता है, इंसान पूरी जिंदगी अल्लाह की नेमत खाता है मगर मालिक नहीं पहचानता। आला हज़रत ने कुछ दे दिया कुत्ते को, फिर रोने बैठ गए। अल्लामा ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, मैंने कहा हुजूर आपने कुछ देते दिया, रोते क्यों? तो आपने अपनी नाक का मक्ताहक कहा, आ रहे दिल भी न निकला, दिल से तोहफे में रजा, इन सगाने से इतनी जान प्यारी बाबा। कहते हैं अहमद रजा हिंदुस्तानी कुत्ता नहीं था, वो इंडिया का कुत्ता नहीं था, मदीने का कुत्ता था। उसका हक ये गोश्त टुकड़ा नहीं था, उसका हक ये था कि तू अपना कलेजा चीरता, अपना दिल निकालता, कुत्ते को पेश कर देता, तेरी जान चली जाती मगर हुजूर के कुत्ते का हक अदा हो जाता। मदीने के कुत्ते का हक गोश्त का टुकड़ा नहीं है, दिल का टुकड़ा है। पारे दिल भी न निकला, दिल से तोहफे में हजार, इन सगाने उसे इतनी जान प्यारी बाबा। एक लड़का मदीने में मेरे साथ गया, वापस नहीं आ रहा था। टूर वाला बोला सही साहब जाइए, दूर ढूंढ के लाइए, फ्लाइट के टाइम हो रहा है, मैं पहुंचा। मैंने कहा चलना, तो एक जगह बैठा था, आरिफ उसका नाम है, नहीं गया। मैं कहा चलना भाई, मैं लगा नहीं जाऊंगा मैं वापस। मैं क्यों? लगे फिर मेरे बीवी, फिर मेरे बच्चे, फिर मेरा कमाना, फिर मेरा खाना, फिर दुनिया वाली जिंदगी। मैंने कहा मैंने तो बड़ी मुश्किल से तुम्हें यहाँ तक लाया। कहने लगे मुझे क्या पता मदीना ऐसा। कहता है सही साहब, जब मदीना नहीं देखा था तो बात और थी, मदीना देख लिया है तो बात और है। कहता है नहीं जाऊंगा छोड़ के, मदीना छोड़ के नहीं जाऊंगा। मेरा ईमान कहता है मुझ गुनाहगार सा इंसान मदीने में रहे। वो किसी ने कहा था मुझ गुनाहगार सा इंसान मदीने में रहे, बल्कि सरकार का मेहमान मदीने में रहे। याद आती है मुझे अहले मदीना की वो बात, जिंदा रहना हो तो इंसान मदीने में रहे। यार मदीना कौन सा मदीना, मदीने में जाके तस्वीरें खींच के लगा दिया तस्वीरें। अरे यार ये मेरा पैगाम उन सारे लोगों को पहुंचाओ जो उम्रा करने जाते हैं। अरे तुम्हें शर्म नहीं आती ये तस्वीरें खींच के कहाँ लगाना चाहते हो? कौन सी यादगार बाकी रखना चाहते हो? मुझे बताओ कौन से आर्टिस्ट की यादगार बाकी है? बड़े बड़े फोटो खींचने वाले आए मगर उनकी यादगारें बाकी नहीं रही। यादगार उसकी बाकी रहती है जिसे अल्लाह चाहता है। ये तस्वीरें लगा के देखो, दुनिया में कितने बड़े बड़े लखनऊ के अंदर नवाब आए थे मगर उनकी खबरों तक के निशान नहीं पता। मगर जिसकी यादगार को अल्लाह ने बाकी रखा वो बारिश से देवा कल भी चमक रहा था, आज भी चमक रहा है। तस्वीरें खींच के अपना लाइव चला करके बेअदब लोग वहां पे लाइव चला करके जाना लाइव मांगते हैं। कोई एक लाइव कर तो मदीने में खड़ा है और लाइव दुनिया वालों से मांग रहा है। मदीने में खड़े होकर इंस्टाग्राम पे लगाता है, फेसबुक पे लगाता है, यूट्यूब पे तस्वीर और वीडियो लगाता है। अगर तुझे अक्ल होती तो दुनिया वालों से लाइक ना मांगता, मदीने में खड़ा था, एक लाइक मदीने वाले से मांग लेता। उठ के जाऊं कहाँ मदीने से, पढ़ो उठ के जाऊं कहाँ मदीने जाना चाहते तो पढ़ो उठ के जाऊं मदीने से, या कोई दो कोई दो और दिल में आरज़ू ही नहीं
میں اپنی تقریر شروع کر رہا ہوں. دل لگا تو مدینے کو یاد کیا کہ نہیں؟ اور مدینے کو یاد کیا کرو، خوب یاد کیا. سبحان اللہ. اور مدینے جانے کی تڑپ رکھا کرو دل میں. ہاں مدینہ انسان ایک شاعر کہہ رہا تھا مجھ سے بعد میں ملا، بولے صاحب آپ کہتے ہو ہمارے پاس پیسہ ہے، آدمی نصیب سے جاتا ہے، جسے حضور بلاتے ہیں وہی جاتا ہے. میں کہا ایسا کرو آپ 1 لاکھ روپے مجھے دے دو، اپنا پاسپورٹ مجھے دے دو، بلاوے ولاوے کی جھنجھٹ ختم کرو، وہ سب میں دیکھ لوں گا، آپ سے جو پیسے بے وجہ کی بات کرتے ہو یار، تمہاری نیت تو بنی. ہاں پچھلی بار ہم جا رہے تھے مدینہ تو ایک لڑکا میرے پاس آیا، کہنے لگا یہی پیسے ہیں مجھے جانا ہے مدینہ. پھر اپنے موبائل دونوں رکھ کے بولا چاہے یہ بیچ دو. تو میں نے 2-3 لوگوں سے بات کی تو اسے قرضہ دلوایا، اور مدینے کے آنے کے 1 مہینے کے بعد اس نے سارا قرضہ اتار دیا. بہت برا ہوتا ہے جانے والا، اور جیے گا یا جائے گا. خیر میری بات یہاں سے اختتام کرتا ہوں. میں اس وجہ سے یہ بات کہہ رہا ہوں، اگر موت آ گئی بغیر مدینہ دیکھے یار بڑی حسرت ہوگی. مدینہ جس نے مدینہ نہیں دیکھا اس نے کچھ بھی نہیں دیکھا. اللہ سب کو مدینہ دکھا. مجبوری وہاں رکھو جہاں مجبور کے پاس جا رہے ہو. تم تو میرے حضور کے پاس جا رہے ہو، سارے حالات بنا دیں گے. سب نہ رکھو گا ایسی مجبوری ہو ویسے کچھ نہیں، جاؤ تو ایک بار سبحان اللہ حضور کی دربار سے کبھی کوئی خالی. ہاں بس میں اپنی بات کو شروع کروں. اچھا خیریت سے ہیں؟ چلے پہلی بات یہیں سے شروع کریں. پہلی سب سے بڑی رات ایک لڑکی مجھے بیسن پور علاقے میں ملی. اس کی عمر ایسی 4 سال ہو گئی. زہرا فاطمہ نام تھا اس کا. رات میں جلسے میں جہاں تھا تو وہ بچی جب میرے پاس آئی تو میں نے اس سے پوچھا بیٹا کیا حال ہے؟ تو وہ بچی کا جلسے میں بھی تھی، پوری جلسہ سنایا تھا پورا جلسہ، اور سب سے زیادہ توجہ سن رہی تھی. میں نے کیسی بچی؟ تو میں نے اس سے پوچھا بیٹا کیا حال ہے؟ تو میری طرف دیکھ کے بولی اللہ کا ہر حال میں لاکھ لاکھ بار شکر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. 4 سال کی بچی. ہم لوگ تصویر وغیرہ نہیں کھینچتے ورنہ وہ بھی کر سکتے، مگر یقین جانے آپ میری بات کا میری آنکھوں میں آنسو. میں نے کہا اتنے بڑے بڑے لوگ ابھی تمیز نہیں سیکھے بات کرنے کا. جب بھی ملتے ہیں کسی سے تو اللہ کا رونا روتے ہیں، شکایتیں کرتے ہیں اللہ کی، یہ حال ہے میرا، وہ حال ہے میرا، پریشان چل رہا ہوں، حالات ٹھیک نہیں ہیں. غوث اعظم فرماتے ہیں سب کو حال بتاؤ گے تو بے حال ہو جاؤ گے، حال اسے بتاؤ جو حال بدل سکتا ہے. ہاں فرماتے ہیں غوث اعظم بندے کی پریشانی ہے اللہ کے سامنے رونے سے پہلے کتنوں کے سامنے رو چکا ہوتا ہے. واصف علی واصف فرماتے ہیں درد ایسی دوا ہے جس نے کتنوں کو ولی بنایا. درد جتنا ہوگا اور اس کو جتنا بنایا جائے گا. درد کی دوا ہر جگہ نہیں ہے، نہ ہر جگہ رونا چاہیے. کسی کے سامنے آپ رو جائیے کبھی نظر نہیں اٹھا سکتے، وہ کہے گا تو وہی ہے نا میرے سامنے آ کے رو جاتے ہیں، میں نے تیرا مسئلہ حل کیا تھا، میں نے تیری پریشانی دور کی تھی، آج بڑے اکڑ سے چل رہے اے سیدھا رہے، نظر جھکا کے چل، میرے سامنے میرے احسانات ہے تیرے اوپر، جس کے سامنے بھی روئیں گے نظر نہ اٹھا سکیں گے، مگر اللہ فرماتا ہے تو میرے سامنے رو، ادھر روئے گا تو نظر اٹھا نہ سکے گا، اور میری طرف اگر روئے گا تو میں کبھی تیری نظر جھکنے نہیں دوں گا. مولا علی فرماتے ہیں جو رب کے سامنے روتا ہے وہ سب کے سامنے نہیں روتا، اور جو سب کے سامنے روتا ہے وہ رب کے سامنے نہیں روتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ رونے کو پہچاننا یہی بہت بڑی اسکل ہے، بہت بڑی خوبی ہے. کہاں رونا ہے، کس کے سامنے رونا ہے. پیٹ سب کو دکھانے کا نہیں ہوتا، آنسوؤں کا بہترین قدردان اللہ ہے. کون ہے؟ اللہ.
لوگ سمجھیں گے یہ بن رہا ہے، ڈھونگ کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے. میں وہ کہتا ہے نا، وہ ایک صاحب کہہ رہے تھے بھائی میں مر رہا ہوں، میں اس وجہ سے میری بیوی مجھے نہیں سمجھی. کوئی کہتا نہیں میرے بچے مجھے نہیں سمجھے، میں خودکشی کر رہا ہوں. توبہ توبہ استغفر اللہ. اللہ فرماتا ہے یہ تجھے سمجھیں گے بھی نہیں. تو کتنا بھی زور لگا لینا، بیوی سمجھے نہ بیوی، نہ تیرے بچے سمجھے، نہ تیری ماں سمجھے، نہ تیرا باپ سمجھے، نہ اس نے تجھے بنایا ہے نہ وہ تجھے سمجھیں گے. بہترین قدردان میں ہوں، جو بھی کہنا ہے مجھ سے کہہ. حضور فرماتے ہیں اپنے گھر کا نمک تک اللہ سے مانگو. بولو تو صحیح ذرا یار. اور یہاں لگ کے ادھر والے پیر کے پاس چلے جاؤ، اس پیر کے پاس چلے جاؤ، اس پیر کے. میں کسی پیر کا مخالف نہیں، مگر جو اللہ سے دور کر دے وہ پیر تھوڑی ہے. حقیقی دینے والا کون ہے بولو؟ عطا کرنے والا کون ہے؟ مگر اللہ کا تو ذکر ہی ختم ہو گیا. ہاں اب تو کوئی ہم تک نہیں پڑتا پوری محفل میں. نہیں، اللہ کی تعریف کرنا شاعر کو گوارا اس وجہ سے نہیں ہے کہ اس کو پیسہ نہیں ملتا، بلکہ نعت پر بھی اب لوگ نہیں جھومتے اتنا جتنا پیر صاحب کی تعریف پر جھومتے ہیں. شاعر جو ہے دنیا کا لگ سکتا رہے مگر بولو سب کا مالک کون ہے؟ سب کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ بولو کون ہے؟ آپ نے کبھی پپیوں کو بولتے دیکھا ہے؟ وہ کہتا ہے تم پپیوں کو دیکھو تو تمہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ پپیا خود تھوڑی بولتا ہے، میری بولی اس کے اندر ہے. کبھی آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ پپیے کی بولی میں اللہ ہے؟ آپ نے کبھی دیکھا بھمرے کے گھومنے میں اللہ ہے، پھول کی خوشبو کے اندر اللہ ہے؟ ایک ہی باغ ہے، اس کے اندر مختلف طریقے کے پھل ہیں اور ان پھلوں کے الگ الگ ذائقے ہیں، الگ الگ فائدے اور نقصان ہیں. بتاؤ ایک ہی زمین سے اتنے پھل پیدا کرنے والا. یہ انگلی 3 بار فولڈ ہوتی ہے، 1 2 3، 1 2 3. ایسی کوئی بنا سکتا ہے انگلی؟ ایسی انگلی کوئی بنا سکتا ہے پوری دنیا میں؟ ایسی انگلی کوئی کارخانہ ہے؟ یہ ناک کے اندر ایک ایسی رگ ہے جو دوربین سے نظر آتی ہے. اس رگ سے نا آدمی سونگتا ہے، وہ سونگنے کی طاقت رکھتی ہے. اللہ فرماتا بتا میرے علاوہ کون ہے جو اتنی چھوٹی رگ میں سونگنے کی اتنی بڑی طاقت رکھتے ہیں؟ سبحان اللہ. کوئی بیوی کے چکر میں اللہ کو بھول گیا، کوئی دولت کے چکر میں اللہ کو بھول گیا. اللہ تو ہر جگہ ہے، ہمیں نظر نہیں آتا. جس دن ہمارا زاویہ ٹھیک ہو گیا اللہ ہر جگہ نظر آئے گا. ایک فقیر چک اوپر سے اترتا تھا پہاڑ سے نیچے اترنے کے بعد پہنچتا تھا، روز پہنچتا تھا پہاڑ سے نیچے اتر کے ایک حلوائی کے پاس. کہتا تھا بھائی، اس کے پاس بیٹھتا تھا، وہ اسے برفی دیتا تھا. برفی سمجھتے ہیں؟ وہ کتلی بھی کہتے ہیں، برفی بھی کہتے ہیں. تو وہ کھاتا تھا اور کھاتے ایک سوال پوچھتا تھا، یہ بتاؤ یہ میٹھا کیسے ہوئی ہے، یہ میٹھی کیسے ہوئی ہے؟ وہ کہتا تھا بابا میں نے چینی ڈالی. وہ بھی روز ہی جواب دیتا، بابا میں نے چینی ڈالی ہے. بیٹے چینی کیسے میٹھی ہوئی؟ کہا بابا وہ گنے سے میٹھی ہوئی. بیٹا گنا کیسے میٹھا ہوا؟ کہ گنے کو تو اللہ نے میٹھا کیا ہے. تو وہ اس کتلی کو اٹھاتا تھا، برفی کو، اور چومتا تھا اور کہتا تھا میرے رب، میں سمجھتا تھا برفی کسی اور نے بنائی، مگر میں سمجھ گیا کہ برفی میں بھی جلوے تیرے ہی ہیں میرے بات. مگر آج اس رب کے خلاف کتنی باتیں کرتے ہیں. گرمی بڑی ہو رہی ہے، سردی بڑی ہو رہی ہے، یہ موسم بڑا سخت ہے. یہ کس کے خلاف باتیں؟ اللہ کے خلاف باتیں. غوث پاک فرماتے ہیں موسموں پر اعتراض یہ اللہ پر اعتراض ہے. یہ کہنا سردی بہت ہو رہی ہے، گرمی بہت ہو رہی ہے، آپ کے کہنے سے کم ہو جائے گی؟ آپ کا نام لکھ جائے گا اعتراض کرنے والوں میں، وہ بھی اللہ کی ذات. غوث اعظم فرماتے ہیں اللہ کی شکایت کرنی ہے تو اس سے کرو جو اللہ سے زیادہ مہربان ملا. اور وہ تو کوئی تو پھر کیا شکایتیں لگانے کا مطلب ہے؟ میں کشمیر گیا تھا، تو کشمیر تو غیر مسلم بھی جاتے ہیں، کوئی بڑی بات نہیں ہے. مگر وہاں سلیم نام کو ایک آدمی ملا، میری بہنیں بھی سنے اور آپ بھی سنے. اس کو کینسر تھا. میں اس کے کمرے میں گیا، کینسر سخت تھا، 90% اس کے معدے میں، لیور میں کینسر تھا. اور وہ مجھے ملا. میں نے پوچھا کیا حال ہے سلیم بھائی؟ اللہ کا شکر ہے. میں نے کہا آپ کو میں نے سنا کینسر ہے،
آپ کو میں نے سنا کینسر ہے تو میری طرف دیکھ کے بول میری طرف دیکھنا آپ میری طرف میں نے پوچھا کہ آپ کو تو کینسر ہے کہنے لگے ہاں تبھی تو اللہ کا شکر ہے میں نے کہا 90% کینسر ہے آپ کو بولے جی ڈاکٹر کہتے ہیں 2 مہینے کے بعد آپ مر جاؤ گے تو میں نے کہا شکر کس بات کا ہے کہنے لگے دیکھے تو صحیح صاحب شکر نہ ادا کروں تو کیا کروں اس وقت کا کہ کچھ لوگوں کو اچانک موت آ جاتی ہے مگر میرے رب نے مجھے 2 مہینے کا ٹائم دیا ہے کہ میں اپنے رب سے توبہ کروں میں نے کہا تو کوئی گھڑی کیوں رکھائی کہنے لگے حضور کی بارگاہ میں جانا خبر میں علماء فرماتے ہیں حضور کا دیدار ہوگا پھر کہنے لگا بغیر چہرے کے حضور کی بارگاہ میں نہیں جاؤں گا پہلے چہرہ رکھاؤں گا داڑھی رکھاؤں گا پھر جاؤں گا پھر کہنے لگا دن تو گزر جاتا ہے رات نہیں گزرتا کہتے میری عمر 35 سال ہے سید صاحب میرے پاس 2 پیٹرول پمپ ہیں ہاں کیسے فیکٹریاں ہیں BMW گاڑیاں ہیں مرسڈیز ہے میرا محل بھی آپ نے دیکھ لیا ہے مگر میرے کسی کام کا نہیں چونکہ جس دن سے ڈاکٹر نے ایک رپورٹ لکھی ہے نا میرا سارا غرور جاتا رہا میرا سارا گھمنڈ جاتا رہا میرے انداز میری باتیں سب میرے اندر اب شائستگی ہے اب مجھ سے کوئی کہے گناہ کرو نہیں کر سکتا چونکہ مجھے اب موت قریب نظر آتی ہے کہتے ہیں میں وہ بدنصیب انسان ہوں جو جیتے جی اپنے بچوں کو یتیم دیکھ رہے ہیں چھوٹی بچی میرے 3 مہینے کی ہے بڑا بیٹا 3 سال کا ہے اللہ اکبر مجھے الہ آباد کے پاس ایک آدمی اپنے گھر لے گیا کہنے لگا ذرا میرے بیٹے کو دیکھ لے دعا کرنے میں گیا اندر کمرے میں تو جب میں نے اندر کمرے میں جا کے دیکھا تو اکیلا لڑکا جوان لیٹا تھا 28 سال کی عمر تقریباً اور وہ 4 سال سے کوما میں تھا نہ بولتا تھا نہ اٹھتا تھا اس کی ناک میں غذا کی نلکی لگی تھی اس سے وہ غذا دیتے تھے اور وہ آدمی کہنے لگا میں سبزی بیچتا ہوں اور سبزی بیچ کے پورے ہندوستان میں علاج کرایا مگر میرا بیٹا ٹھیک نہیں ہوا سید صاحب اس کی ماں تھک چکی ہے 4 سال لگاتار اس کی لیٹرین پیشاب دھلاتے اس کی بیوی تو 6 مہینے کے بعد چھوڑ کے چلی گئی تھی مگر ماں بھی اب ماں نہ انسان ہے نہ ہمیں کھانا اچھا لگتا ہے نہ کچھ اور چیز اچھی لگتی ایک ہی چھوٹا سا گھر ہے اس میں کمرے میں یہ پڑا ہے سید صاحب دعا کر دو یا تو یہ ٹھیک ہو جائے یا میرا بیٹا مر جائے اب اس کی ماں سے اس کی لیٹرین پیشاب نہیں ہوتا ماں قریب میں کھڑی تھی مجھے دیکھ کے بہت زور سے روئی نہ جانے کتنا روتے ہوں میں اپنے آقا اور رسول کی حدیث یاد آئی حضور فرماتے ہیں میرے آقا جس کے پاس ایک وقت کا کھانا اور جسے اللہ نے صحت دی ہے وہ مالدار ہے اسے شکر ادا کرنا چاہیے سبحان اللہ آج ناشکری کا دور ہے ہر طرف اللہ کی نعمتیں بکھری پڑی ہیں مگر بندہ ناشکر ہے وہ کہتا ہے میرے غم بڑے ہیں آپ کی تکلیف سے کیا ہوتا ہے سید صاحب مولانا صاحب میرے غم بڑے ہیں آپ کے غم بڑے ہیں تو چلو حضور کی بارگاہ میں چلیں سرکار کی سیرت مبارکہ دیکھ لیں صحابہ اکرام کو دیکھ لیں جن صحابہ کو آپ بھول گئے جن کی وجہ سے آپ کو اور مجھے ہدایت ملنی تھی انہیں ہم بھول گئے اب صحابہ کا ذکر نہیں ہوتا اب تو محفلوں میں کسی نے اور نہیں ہائی جیک کر لی محفلیں ہاں ہاں صحیح بتا رہا ہوں میں اچھا صحابہ کسے کہتے ہیں بتائیں مجھے صحابی کسے کہتے ہیں ہاتھ اٹھا کے بتائیں کتنے کو بتائیں ہاتھ اٹھا کے بتائیں کسی کو پتا ہے صحابی کسے کہتے ہیں 2 لوگوں کو پتا ہے یہی تو افسوس ہے ہماری قوم میں پیروں کا ذکر خوب ہوا صحابہ کا ذکر نہیں ہوا اسی وجہ سے قوم کو پتہ ہی نہیں میرا راج بھی پہنچا نا تو 3 لوگوں کو پتا تھا پوری محفل میں اور اب 2 کو پتا نہیں آپ کے سامنے ہے یعنی ایک مٹھی اگر جو حضور فرماتے ہیں میرا ایک صحابی دے دے اور اس کے بعد آنے والا اگر پورے احد پہاڑ کے برابر سونا دے دے تو برابر ہی نہیں کر سکتا جس نے نبی کو ایک نظر دیکھا اور ایمان لایا ایمان پہ مر گیا جب اس کا یہ حال ہے تو وہ ابو بکر جو 1400 سال سے
سبحان اللہ سبحان اللہ. صحابہ کا ذکر ختم ہو گیا, ان کا ذکر ہو رہا ہے, ان کا ذکر ہو رہا ہے, ان کا ذکر ہو گیا, ان کا ذکر کر لو, ان کا ذکر کر لو. وہ کہتے نہیں ہم بڑا جھگڑا کریں گے. کیوں؟ ہمارے پیر صاحب کا ذکر جلسے میں نہیں ہوا تھا, وہ نہیں ہمارے پیر کا نعرہ نہیں لگا تھا. اچھا بہت خوب, یہ جلسے تمہارے, یہ دین تمہارے پیر کا دین نہیں ہے, یہ دین پہلے صحابہ کا ہے. اس دین پر احسان ہے صحابہ کا, اور ایسا ویسا احسان نہیں ہے. آپ کو پتا ہے میرے نبی کے وہ غلام, آپ کو پتا ہے کیسے تھے وہ نبی کے غلام. حضور کے اوپر اٹیک کرنے کے لیے مکے کے لوگ چلے ہیں, اور مکے کے لوگ چلے 1000 فوجی شراب پیتے ہوئے چلے ہیں, اور میاں ناچ گانے دیکھتے ہوئے چلے ہیں. اور چلنے کے بعد وہ کہتے ہیں نبی کے پاس, اللہ کے رسول کے اوپر اٹیک کرنے کے لیے چلے ہیں. نبی نے فرمایا بھائی کون ہے میرے ساتھ جو چلے گا؟ جو میرے نبی پاک نے فرمایا کون ہے جو میرے ساتھ, ان کا میرے نبی پاک نے فرمایا کون ہے جو ان کا مقابلہ کرنے چلے گا؟ آپ کو پتا ہے صحابہ کرام کے پیٹوں میں جو ہے نا وہ کھانے نہیں ہیں, ان کے جو پیٹ بھوکے ہیں, اور بالکل پیٹ پہ پیٹ سے لگے ہوئے ہیں, ہاتھوں میں کوئی ڈنڈے تک بھی نہیں ہے, مگر نبی کے لیے چل دیے. کپڑے ان کے پھٹے ہوئے ہیں, چلے اور چلتے چلتے نبی کے پاس آگے کھڑے ہو گئے. نبی نے فرمایا چلو. جب وہ چل دیے نبی سے کہنے لگے حضور لڑیں گے کیسے؟ ان کے پاس 1000 تلواریں ہیں, ہمارے پاس تو 7 تلواریں ہیں, اور اس میں بھی کسی کا دستہ ٹوٹا ہوا ہے, کسی کی نوک ٹوٹی ہوئی ہے. نبی نے کھجور کی ڈنڈی کاٹ کاٹ کر میری تمہاری تلوار, یہ تمہاری تلوار, یہ تمہاری تلوار, یہ تمہاری تلوار, یہ تمہاری تلوار. اب میاں ذرا غور کریں, یہ میاں اپنے ہاتھوں میں لے کے جب نکلے, یہودیوں نے مذاق اڑایا, کہنے لگے مسلمانوں ارے تمہارے دماغ خراب ہے کیا؟ تم کھجور کی ڈنڈیوں سے تلواروں کا مقابلہ کر لو گے؟ تو صحابہ بولے سنو, میں کھجور کی ڈنڈی نہ تلوار پر ہے, بھروسہ جو بھی ہے مدینے کی سرکار پر ہے. بھوکے پیاسے چلے, بھوکے پیاسے چلے, بھوکے پیاسے چلے, اپنے گھر سے نکلے مدینے واپس, ان کی لاشیں بھی نہیں آئیں. ایک ایک قبر میں 60 دفن ہوئے. اپنے نبی کے نام پر قربان ہونے والے جانشاں, ایسے دیوانے جن کا ذکر کتابوں میں ملتا ہے, جب ان کا انگریز ذکر کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں عجیب لوگ تھے وہ. کیا ہوا چچا؟ چدر لینے جا. میری طرف دیکھیں, میری طرف دیکھیں. آپ کو لگتا ہو تو میں ختم کر دوں گا, بولوں تھوڑی دیر اور. دل لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا؟ دل لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا؟ میں صحابہ اکرام کی بات کر رہا ہوں, اور صحابیات کی بھی بات کروں گا. صحابہ کی بات کر رہا ہوں, میاں ایک ایک قبر میں 60 دفن ہو گئے. کتنے ایک قبر میں 60 دفن ہو گئے. اور میاں وہ جب نکلے تو پھر کسی سے ڈرے بھی نہیں, نہ دریا سے ڈرے, نہ صحرا سے ڈرے, نہ سمندروں سے ڈرے, نہ کسی بڑی طاقت سے ڈرے. کیونکہ جن کے اوپر نبی کا ہاتھ ہو وہ کس سے ڈریں گے؟ مجھے بتائیں ذرا. ان کے پاس کچھ نہیں تھا, بس ایمان تھا, ایمان. ان کے پاس کوئی طاقت نہیں تھی. انگریزوں کے بارے میں لکھتے ہیں کہ وہ ایسے دوڑے, ایسے چلے. انگریزوں نے لکھا ہے کہ انہوں نے ایسی جنگیں کی کہ جس کی کوئی مثال دنیا میں ملتی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں انہوں نے کھجور کی ڈنڈیوں سے جب لڑنا شروع کیا ہے